بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاشی ٹی وی میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا بقی بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بڑے دکھی انداز میں کہا، حضور، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا لوں۔ میری ملکیت میں صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے جسے میں بیچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے لخت جگر کی جدائی کے غم نے میرے دن کا سکون اور راتوں کی نیند اڑا دی۔ مجھے ایک پل سکون میسر نہیں۔ خدا را میری حالت زار پر رحم فرمائیں۔ اگر آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیں گے تو وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے گا اور اس طرح مجھے قرار نصیب ہو جائے گا۔ اس بوڑھی ماں کی یہ مامتا بھری باتیں سن کر آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میری بہن، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میں تمہارے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بے فکر ہو جاؤ۔ جب دکھیاری ماں نے ڈھارس بندھانے والی یہ باتیں سنی تو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی تو آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آپ کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور آپ کچھ پڑھنے لگے، لیکن ہم آپ کے کلام کو سن نہ سکے۔ آپ کافی دیر تک اسی حالت میں رہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی۔ وہ آپ کو دعائیں دے رہی تھی اور آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، حضور، آپ کی برکت سے میرے بیٹے کو اللہ نے قید سے رہائی عطا فرمائی ہے۔ اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ یہ خود اپنی رہائی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے نوجوان، اپنا واقعہ بیان کرو۔ تو وہ کہنے لگا، جب مجھے رومیوں نے قید کر لیا تو انہوں نے مجھے اور چند قیدیوں کو ایک ساتھ شامل کر دیا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ مشقت والے کام کرواتے۔ پھر ہم چند قیدیوں کو ایک بڑے شاہی عہدیدار کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کی ملکیت میں بہت سارے باغات تھے اور وہ بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا۔ وہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سپاہیوں کی نگرانی میں اپنے باغات اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیجتا۔ ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے، پھر شام کو واپس ہمیں قید خانہ میں ڈال دیا جاتا۔ اس طرح ہم ان کی قید کی
مشقتیں برداشت کر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب شام کو ہمیں واپس قید خانے کی طرف لایا جا رہا تھا تو یکا یک میرے پاؤں میں بندھی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر آ گری۔ جب سپاہیوں کو خبر ہوئی تو وہ میری طرف دوڑے اور چیختے ہوئے کہنے لگے، تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی؟ میں نے کہا، بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی ہیں، میں نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دوسرے قیدیوں سے پوچھ لو۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے افسر کو یہ واقعہ بتایا۔ وہ بھی بہت حیران ہوا اور اس نے فوراً ایک لوہار کو بلایا اور کہا، اس نوجوان کے لیے مضبوط سے مضبوط بیڑیاں تیار کرو۔ چنانچہ لوہار نے پہلی بیڑیوں سے مضبوط بیڑیاں تیار کی اور مجھے دوبارہ پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ابھی میں ان بیڑیوں میں چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ وہ بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک راہب کو بلایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہب نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا، اے نوجوان، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں الحمدللہ میری ماں زندہ ہے۔ وہ راہب میری یہ بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اس نوجوان کی ماں نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس کی دعاؤں نے اس کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے اور اللہ پاک نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اب چاہے تم اسے کتنی ہی مضبوط زنجیروں میں قید کرو، یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا۔ لہذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دو۔ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راہب کی یہ بات سن کر ان رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھے اسلامی سرحد تک چھوڑ گئے۔ جب اس نوجوان سے وہ دن اور وقت پوچھا گیا جس دن اس کی بیڑیاں ٹوٹی تھیں تو وہ وہی دن تھا جس دن اس نوجوان کی ماں نے حضرت سیدنا بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی تھی اور دعا کی درخواست کی تھی، اور آپ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ اسی دن اور اسی وقت نوجوان کو روم میں وہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح ماں کی دعاؤں اور آپ کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہوئی۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔